اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ گزشتہ آیت دے اندر تساں احباب نے سماعت فرمایا کہ اللہ پاک فرمانے نے زندگی اور موت میرے اختیار اندر ہیں، اور اللہ پاک فرمانے نے کہ زمین و آسمان دا مالک میں، زمین و آسمان میں بنائی۔ اور اس آیت اندر اللہ پاک فرمانے نے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام بنان تو پہلا اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ملائکہ میں اپنا ایک خلیفہ بنان لگا، تو فرشتیاں نے کیا کہ اللہ جی اگر انہوں تسی اپنی حمد، ثنا، تسبیح، پاکیزگی بیان کرنے واسطے بنانا ہے تو وہ اسی کافی ہیں۔ ویکھو فرشتیاں دی ایک جماعت رکوع اندر، سجدے اندر، قیام اندر تسبیح، حمد، پاکیزگی بیان ہوندی پئی۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاندا ہو تسی نہیں جان دے۔ ہر شے دا علم کدے کول؟ اللہ پاک دے کول۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ پاک نے نا تمام اشیاء جتنیاں بھی اج کل دنیا چ موجود نے، یا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنیاں بھی چیزاں اشیاء کھان پین دیاں استعمال کرن دیاں روزمرہ دیاں آ رہیاں نے، ایجاد ہو رہی ہیں، ساریاں چیزاں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو انہاں دے نام سکھا کے فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا۔ فرمایا دسو نا انہاں دے نام، تے فرشتے اگوں آندے نے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ فرشتے آندے نے قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتے آندے نے کہ اللہ جی تسی پاک ہو، تواڈے کول ہی سارا علم ہے، الا ما علمتنا ساڈے کول تے انہاں کہ علم ہے جنہ کہ تسی سکھایا، انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ جی تسی علم والے بھی ہو، حکمتاں والے بھی ہو۔ اللہ پاک پھر فرمانے نے قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ پاک نے نا ساریاں چیزاں دے نام حضرت آدم نو سکھائے، فرشتیاں دے سامنے پیش کیتے، فرشتیاں نو نام نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے ساری اشیاء حضرت آدم دے سامنے فرمائیاں،
فرمایا آدم دس نہ انہاں دے نام، آدم نے ساری چیزاں دے نام دسے۔ اللہ پاک فرماندے نے انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمایا کیا میں تانوں کیا نہیں سی کہ غیب دا علم کدے کولے؟ اللہ دے کول، یعنی کہ غیب دا علم صرف اور صرف میرے اللہ دے کولے، اللہ تو علاوہ کسی اور دے کول غیب دا علم نبی ہے، ولی ہے، صحابہ ہے، نیک بندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار، کسے دے کول بھی علم غیب اللہ تو علاوہ نہیں۔ ہاں نبیاں نو اللہ پاک خبراں پوشیدہ بھی وحی دے ذریعے دس دیندا ہے، اور نبی امت دے سامنے بیان کر دیندے نے۔ ادا مقصد یہ نہیں کہ تسی نبیاں نو عالم الغیب بنا دو، عالم الغیب صرف میرے اللہ ہے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تسی ظاہر کر دے ہو، جو تسی چھپان دے ہو، انہاں ساریاں چیزاں یعنی کہ میرے دل دی کفیت، تیرے دل دی کفیت، میرا ظاہر باطن سارا کچھ اللہ نو علم ہے۔ اگلی آیت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا۔ وَاسْتَكْبَرَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ پاک نے نا حضرت آدم علیہ السلام نے بنان تو بعد فرشتیاں دے نام سکھان تو بعد فرمایا سارے فرشتے سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سارے نے سجدہ کیتا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، فرمایا انہیں تکبر کیتا اور کافران دے اندروں ہو گیا۔ گل سمجھو، فرشتہ تمام فرشتیاں نے سجدہ کیتا، صرف ابلیس نے نہیں کیتا۔ ابلیس کیا ہے؟ فرشتے ہے نوری مخلوق، ابلیس ہے جناتی مخلوق، تے اسی ہاں مٹی دی مخلوق۔ ابلیس نے کیا کہ اللہ جی مٹی دا کم ہے نیچے جانا، اگ دا کم ہے بلندی وال جانا۔ اللہ سونیا میں سجدہ نہیں کرنا، یہ مٹی ہے، اگ دی فطرت اوپر جانا، مٹی دی فطرت نیچے جانا، میرا مقام دے نالوں بہتا ہے، زیادہ ہے، تے میں انہوں کیوں سجدہ کرنا؟ فرمایا ابلیس ہے تینوں آرڈر حکم کون کر رہے ہیں؟ اللہ کر رہے ہیں۔ نے کہا جی میں نہیں سجدہ کرنا، اور ابلیس فرشتہ نہیں سی، عبادت کر کے فرشتیاں دی صف اندر شامل ہو گیا سی، تو لہٰذا فرشتہ نہیں سی، نوری مخلوق نہیں سی، بلکہ جن اگ والی یعنی کہ ناری مخلوق سی، ٹھیک ہے۔ تو انہیں سجدہ نہیں کیتا۔ فرمایا کہ وَاسْتَكْبَرَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کیتا۔ تو یاد رکھو تکبر میرے اللہ دی چادر، جیڑا اللہ دی چادر نو ہاتھ پاندہ ہے اللہ انہوں ذلیل و رسوا کر دیندے نے، اللہ انہوں چھوڑ دے نہیں۔ تو انہیں تکبر کیتا۔ تو اتھے میں ایک اور گل تو انہوں بیان کرا میرے بھائیو، انہیں ایک سجدہ نہیں کیتا تے تکبر متکبر ہو گیا، کافر ہو گیا، تے آج تیری میری اولاد، تیرے میرے بچے، رشتہ دار، عزیز قریب، یا اسی خود ایک دن اندر کتنے سجدے نہیں کر دے؟ 5 نمازاں دے سجدے اسی ضائع کر دینے، کر دے ہی نہیں، ٹھیک، کئیاں نو 6 ماہ سال ہو گیا نماز دے قریب نہیں گئے۔ یہ ایک سجدہ کر کے تے رب دا باغی تے مجرم بن گئے، تے تو سال اذانہ سن کے مسیتے نہ آئیں، تے پھر تینوں اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے۔ اگلی آیت فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ایتھے ایک اور میں گل کر دواں، اے سجدہ تعظیمی سی، تعظیمی سجدہ پہلیاں امتاں دے اندر جائز سی، مگر اس امت اندر تعظیمی سجدہ جائز نہیں، صرف اور صرف سجدہ اللہ نو کیتا جائے گا۔ اج کل کئی لوگ نے تعظیمی سجدے جناب پیران دے گٹے گوڈے چومدے پھر دے نے۔ میرے پیارے بھائیو، میرے پیارے تو باز آ جاؤ، اج کل خواتین نے بڑا
سٹنڈ بنایا جناب پیران دے گٹے گوڈے دروازہ بند کرے پیران دے گٹے گوڈے جناب چوم دینے ٹھیک ہے تو ادھ تو باز آ جانا چاہیے دے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے کہہ دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک فرماندے نے اچھا نام سکھان تو بعد سجدہ کروان تو بعد اللہ پاک فرماندے اے ابن آدم حضرت آدم بشر دی فضیلت بیان پہلے علم سکھایا بعد اندر اللہ پاک نے سجدہ کروایا ہن اللہ پاک فرماندے نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فرمایا آدم گل سن اور نال حضرت آدم دی بیوی اما حوا نو بھی فرمایا کہ ساری جنت جیڑی ہے ایدے چ رہو جتھو دل کردہ کھاؤ پیو جس طرح مرضی زندگی بسر کرو مگر ولا تقرب هذه الشجرہ اس درخت دے قریب نہیں جانا اگر چلے گئے تو تسی ظالماں دے اندروں ہو جاؤ گے۔ شیطان پیچھے آیا ہے آ کے اماں جی حوا نو بہکایا ہے حضرت آدم دے قریب آیا ہے آ کے اندر جی دے قریب چلے جاؤ اماں حوا حضرت آدم قریب چلے گئے انہیں آ کے کیا کہ اگر تسی دانا نہ کھادا تے جنت چو نکالے جاؤ گے کھا لیا تے پکے پکے جنت دے مکین بن جاؤ گے دانا کھلا لیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہون تسی اس طرح کرو جنتی لباس اتارو زمین تے اتار دیتا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اتھے میں ایک پیغام انہاں نے ایک گل اللہ پاک دی جڑا ہے یعنی کہ نہیں من کے تے درخت دے قریب چلے گئے جنت چو زمین تے پہ دیتا تو میرا ویر اج اسی کنیاں نہیں ماندے اللہ پاک فرماندے نے حرام دے قریب نہیں جانا اسی جانے برائی دے قریب نہیں جانا اسی جانے تے تسی مینوں دسو کہ جیڑا بندہ اللہ دا اس طرح گل نہ مننے تے بات اچھی ہے میرے پیارے بھائیو اللہ دی گل نو مننا چاہیے اگلی ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت کیا یعنی کہ موت تک تسی اس زمین تے رہو گے جدوں موت آئے گی پھر رب دی جنت اندر داخل کیتے جاؤ گے جنی دیر تک موت نہیں آنی ہے تھے نیکیاں کرو نیک مال کرو دنیا تے فائدہ اٹھاؤ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ انہو هو التواب الرحیم اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا حضرت آدم علیہ السلام جنت تو زمین تے آئے غلطی دا احساس ہویا پتہ چلیا غلطی تے نادم ہونا غلطی تے احساس کرنا شرمندہ گنا ابن آدم دی صفت ہے غلطی تے ڈٹ جانا غلطی تے آکڑ جانا تکبر کرنا شیطانی عمل ہے حضرت آدم سبحان دے نے رو رو کے آندے نے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ پاک نے پھر چند کلمے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آندے نے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا اللہ مینوں معاف فرما جدو دعا یاد کی کر کے پڑھ کے رب کو دعا منگی اللہ پاک نے فرمایا آدم اسی تیری غلطی نو معاف
کر دیتا۔ تو بھائیو پتہ چلیا غلطی ہو جائے تو پڑھنا چاہیے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، تسی مینوں معاف کر دو، اللہ پاک معاف کرن والا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، فرمایا وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آئیے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ پاک نے حضرت آدم نو بھی زمین تے بھیجیا، اما حوا نو بھی زمین تے بھیجیا تے شیطان نو بھی زمین تے بھیج دیتا۔ نال ہی اللہ پاک نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا جدوں ساڈی ہدایت تواڈے کول پہنچ جائے او دے تے عمل کرنا، فمن تبع ہدایہ جڑا ہدایت دی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، او دے تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا، غم نہیں ہوئے گا، کناں تے متقی تے پرہیزگار لوگاں تے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ فرمایا والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلائی آیات کو، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ فرمایا یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اے دے اندر رہن گے۔ پتہ چلیا جڑا بندہ اللہ دے قرآن نو جھٹلاندا ہے، اللہ دی کتاب نو جھٹلاندا ہے، اللہ دی نہیں مندا، اللہ دے رسول دی نہیں مندا تے اللہ دے رسول دا باغی بن کے دنیا تے زندگی گزاردا ہے، شیطان دی پیروکاری کردا ہے، او دے واسطے اللہ پاک نے ہم فیہا خالدون جہنم بنائیے تے او دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ بریک لائیں بس۔ بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارحبون۔ اے بنی اسرائیل والو، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت اندر نیا عنوان بیان ہو رہے ہیں اور بنی اسرائیل والے ہیں دی اللہ پاک گل بیان فرما رہے ہیں۔ پیچھے حضرت آدم، سب تو پیچھے صحابہ اور منافقین دی گل ہوئی، اس تو بعد اللہ پاک نے حضرت آدم دی اور اما حوا اور شیطان دی گل بیان فرمائی۔ ہن بنی اسرائیل والے دی گل ہو رہی، اللہ پاک فرماندے نے اے بنی اسرائیل والیو یاد کرو میریاں نعمتاں نوں اور جو میں تواڈے تے انعام کیتے نے، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تواڈا وعدہ پورا کراں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور میرے کولوں ہی ڈرو۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل والیاں تے بے شمار نعمتاں کیتیاں۔ ساڈے تو پہلا امت محمدیہ تو پہلا اگر زمانے اندر کسی دی عزت اور مقام و مرتبہ سی تو بنی اسرائیل والے، بے شمار نعمتاں رب نے کیتیاں، اور انہاں نے بغاوت کیتی، نافرمانیاں کیتیاں، نعمتاں دی ناشکری کیتی، اور اللہ پاک فرماندے نے میرا وعدہ یاد کرو، میرا وعدہ پورا کرو، میں تہاڈا وعدہ پورا کراں گا۔ اللہ دا وعدہ یعنی کہ شرک نہ کرو تسی اللہ پاک نال، تے اللہ نے تواڈے نال کیڑا وعدہ کیتا، رب جنت عطا کر دے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور اللہ پاک فرماندے میرے کول ڈرو، کسی اور دے کول ڈرن دی لوڑ نہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق نازل فرمائی ہے، جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو،
اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھے ہی سے ڈرو۔ اللہ پاک نے اس آیت اندر فرمانے نے کہ ایمان والے بن جاؤ۔ کدوں دی گل؟ جدو نبی کریم علیہ السلام نے آ کے نبوت دا اعلان فرمایا گل سنو، ایمان والے بن جاؤ تے قرآن تے عمل کرو۔ قرآن پہلیاں کتاباں دی تصدیق کر رہے ہے، تورات بھی سچی، زبور بھی سچی، انجیل بھی سچی۔ پہلے کافر تو مراد کہ تمہانوں سارا ہی پتہ ہے، تسی تورات بھی پڑھی، زبور بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی، تے انج نہ کرو، قرآن تے عمل کرو۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت اندر میریاں آیات نہ بیچو۔ یعنی کی گل بہتی قیمت اندر ایتاں بیچنیاں چاہیے نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گل سنو، دنیا دے پیچھے لگ کے میریاں ایتاں نو فروخت نہ، یعنی کہ ادھروں حلوے دی پلیٹ لبی، ادھروں کھیر دی پلیٹ لبی، ادھروں چاولاں دی پلیٹ لبی، کھیر حلوے دی چاولاں دی پلیٹ تے مسئلہ جنج مرضی تبدیل کر لو کروا لو، انج نہیں کرنا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میرے کولوں ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں حق نو باطل دے نال خلط ملط نہ کرو، نہ حق نو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تسی سارا کچھ جان دیو، علم رکھ دیو۔ اللہ پاک نے اس آیت اندر فرمایا حق نو باطل نال خلط ملط نہ، حق حق ہی ہے، باطل باطل ہی ہے۔ کئی لوگ ایسے نے جناب حق نو باطل دی وجہ تو چھپا دیندے نے، باطل دے پیچھے لگ کے حق نو جناب خلط ملط کر دیندے نے۔ فرمایا انج نہیں کرنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اللہ پاک فرماندے نے نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، رکوع کرنے والیاں دے نال رکوع بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نا جی اس آیت اندر تین چیزاں، نماز دا ذکر، زکوٰۃ دا ذکر، رکوع دا ذکر۔ نماز بندے تے ایک دن اندر 5 نمازاں فرض نے۔ آپ نے فرمایا بھائی گل سن لو، بنی الاسلام علی 5 شہادت واللہ الہ الا اللہ، یعنی کہ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے ہے۔ سب تو پہلا اللہ دی توحید دی گواہی، نبی کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دی گواہی، اس تو بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا تے حج کرنا۔ نماز جڑا ہے نا اسلام دا بنیادی مسئلہ ہے۔ نماز تو اسی انجی نماز تو جڑا نا جی اسی کنارہ کرنے ہیں، نماز تو بغیر کامیابی نہیں، نماز پڑھنی چاہیے۔ زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، جدے تے زکوٰۃ دا نصاب پورا ہو جائے انہوں چاہیے زکوٰۃ بھی ادا کرے، یعنی کہ لاکھ دی جڑا 2.5% جڑا زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ دے اندر اللہ پاک نے جماعت دا ذکر فرمایا کہ جماعت نال نماز پڑھو۔ کئی بندے نے کلے ہی گھر نماز پڑھتے رہندے نے، انج نہیں کرنا۔ رکوع کرنے والے یعنی کہ جماعت دے نال نماز پڑھو، جماعت نال ایک نماز پڑھن دا 27 نمازاں دے برابر ثواب ہے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ افلا تاکلون، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اللہ پاک اس آیت اندر فرماتے ہیں لوگانوں نیکی دا حکم دیندے ہو تے اپنے آپ نو بھول جاندے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب افلا تاکلون، فرمایا تسی اس کتاب نو جان دے بھی ہو، افلا تاکلون، کیا تواڈے اندر انی سمجھ نہیں کہ جڑا نیکی دا پیغام لوگاں نو دے رہے ہو وہ آپ بھی کرو؟ یعنی کہ اتھے ایک پیغام ہے، کئی لوگ لوگاں نو نماز دی دعوت، روزے دی دعوت، صدقہ و خیرات دی دعوت، تے آپ نہ نماز پڑھ دینے، نہ روزہ رکھ دینے، نہ صدقہ و خیرات کر دینے۔ بھائیو انج نہیں ہونا چاہیے۔ نماز دی دعوت لوگاں نو بھی دو تے آپ بھی پڑھو۔ جدو بندہ آپ عمل کرے گا پھر لوگاں نو نیکی دی دعوت دے گا تو زیادہ اثر او دے اندر ہوئے گا۔ اگلی آیت فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، فرمایا صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو،
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ دی مدد چاہیے پھر صبر کرو تے نماز پڑھو، کام بڑا مشکل ہے، الا علی الخاشعین، مگر جڑے خشوع خضوع والے نے، عاجزی والے، انکساری والے، ایمان والے، ڈر رکھن والے، انہاں واسطے کام مشکل نہیں۔ ساڈے تے پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، اسی نہ نماز پڑھنے نہ صبر کرنے، لبنے ایم پی اے ایم این اے دا ڈیرا، چودھری دا ڈیرا، انہوں جا کے دکھ سکھ سنانے ہاں۔ اللہ پاک فرمانے انج نہیں، اگر تمہیں اللہ دی مدد چاہیے تو پھر آؤ صبر کرو، نماز پڑھو۔ صبر کرنا، نماز پڑھنا تہاڈی ذمہ داری ہے، آسماناں تو مدد دا نزول کرنا میں رب دی ذمہ داری ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ جنہاں نوں پتہ ہے نا کہ اسی اپنے رب نال ملاقات کرنی ہے اور او دے والی لوٹ کے جانا ہے، فرمایا کہ او لوگ جڑے نے انہاں نوں ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں، غم آ جائے، دکھ آ جائے، صبر کر دے، نماز پڑھ دے نے۔ بھائی دنیا 4 دن کی زندگی ہے، اے دے اندر رب نو راضی کرو، کل جنت چے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو 2 رکوع اسی پڑھے نے، سنے سنائے نے، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما